جس کو صنعت حرفت آپ کہتے ہیں، یہ ایک روایتی انڈسٹری رہی ہے ہر جگہ ہندوستان میں. میں آزادی سے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا. آزادی سے پہلے ریاست تو تھی، ریاست جموں کشمیر، مگر انڈسٹریل یا صنعتی سرگرمیاں جو تھی یا صنعت کی ایکٹیویٹی جو تھی، جو ہماری اکانومی کا حصہ تھی، ڈیولپمنٹ اکانومی کا حصہ، وہ صرف کشمیر میں تھی. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. 30s میں، 30 سے بھی پہلے 1920 1921 کے دوران یہاں سری نگر شہر میں کوئی 7-8 ہزار کارکن آرگنائزڈ فارمل انڈسٹری میں کام کرتے تھے. سب سے بڑی انڈسٹری یہاں ریشم تھا. اس کے بعد اونی سنت تھی، کارپیٹ تھے. 3 میجر کارخانے تھے. ایک ہیڈ ہاؤس چلاتا تھا، ایک کیلاش ناتھ چلاتا تھا، ایک گورنمنٹ کی سلک فیکٹری تھی، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھے. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک، یہاں ہنرمند لوگ، ورکرز، کام کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور دستیاب تھے کارکن. دوسرا را مٹیریل تھا. جیسے میں نے کہا، اون ہمارے پاس موجود تھا، ریشم ہمارے پاس موجود تھا. باقی انڈسٹریز خاص ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. جو گاؤں وغیرہ میں ضرورت پڑتی ہے بیسک ریکوائرمنٹ کی، وہ بھی ایک انڈسٹری کا حصہ ہے. ڈسینٹرلائز سیکٹر میں ہر جگہ تھا، ریاست میں یہاں بھی تھا، مگر میں میجر انڈسٹریز کی بات کرتا ہوں. اس وقت یہ معاملہ تھا. امپلائمنٹ سیکٹر جو سب سے بڑا یہاں تھا وہ ہینڈی کرافٹس میں تھا. اور آپ کو معلوم ہے ہینڈی کرافٹس کشمیر میں ہی تھا، کارپیٹ، شال وغیرہ. وہ ڈسینٹرلائز سیکٹر تھا. سینٹرلائز یا آرگنائز سیکٹر میں، جس کو فارمل سیکٹر کہتے ہیں، اس میں 3-4 کارخانے تھے جو میں جیسے بتایا ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور دور آ گیا. اب وہ پیچھے کی بات چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا مقصد آج کی بات کرنا ہے، آج کے حالات کیا ہیں. اس کے بعد پبلک سیکٹر یہاں گرو ہوا. سرکار کی طرف سے میجر پبلک سیکٹر انڈسٹری جو بن گئی، ایک انسٹیٹیوشن بن گیا جس کا نام جموں کشمیر انڈسٹری تھا. وہ بعد میں کارپوریشن بنی. پہلے وہ سرکاری محکمہ تھا. اور اس سرکاری محکمے نے ٹیکنالوجیز بدل گئی تھی. جیسے پہلے اون بڑے ٹریڈیشنل دقیانوسی مشینز پر بنتا تھا. پھر نئے نئے پلانٹس آ گئے. بیمنا وولن ملز آ گیا، گورنمنٹ وولن ملز آ گیا، ریلنگ پلانٹس آ گئے. تو سرکاری طور پر بھی پبلک سیکٹر، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کہیں بھی نہیں تھا. آرگنائز سیکٹر کی بات کرتا ہوں. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ بڑا مضبوط تھا، مگر وہ ڈسینٹرلائز سیکٹر میں تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کرافٹس میں تھا. ہم کرافٹس کے الگ بات کر رہے ہیں، ابھی ہم آرگنائز سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ اچھی طرح چلاتے رہے. وہ پبلک سیکٹر بھی خاصا پرووائڈ کرتا تھا امپلائمنٹ. جیسے ووڈ ہمارا را مٹیریل ہے، تو ووڈ بیسڈ انڈسٹریز یہاں تھی. فیبرکس، یارن تھا، ویونگ تھی اون میں، سلک کی ویونگ بھی ہوتی تھی. باقی بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کارخانے چل رہے تھے. اچھی تعداد میں پبلک سیکٹر چل رہا تھا. اس کے بعد ایک وقت آیا جب پورے ہندوستان میں اکانومی بدل گئی، تو اکانومی کی پرائیورٹیز میں پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. اور بدقسمتی سے یہ جو ٹریڈیشنل انڈسٹریز کی بات کر رہا تھا میں، ہم لوکیشنلی جب موبلٹیز بڑھ گئیں، ٹرانسپورٹ کے ترسیل کے ذرائع بڑھ گئے، جب خام مال آسانی سے آنے لگا انڈسٹریل سیکٹرز میں، لیبر آنے لگا، تب کشمیر پیچھے پڑ گیا. 50s میں سرکار نے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے بہت کوشش کی. 2 میجر کارخانے جموں کشمیر میں آ گئے. کشمیر میں ان دنوں نارتھ انڈیا کے بہت بڑے انڈسٹریز تھے 2. ایک تو ساہو جینز تھے، اب وہ لگ بھگ ختم ہو گئے ہیں. بہت بڑا گروپ تھا. ایک امیچن پیرالل تھا، وہ سیرامیکس میں تھا. تو سرکار نے 2 کمپنیز بنائی جوائنٹ سیکٹر میں. ایک کمپنی پامپور میں ساہو جین کے اشتراک سے جوائنٹری مل بن گئی. جموں میں ایک اور جوائنٹ سیکٹر کمپنی بن گئی جس کا نام کٹھوا سیرامیکس تھا. وہ امیچن پیرالل کے پاس تھا. یہ 2 میجر انڈسٹریز یہاں بن گئی. ان کو زمین بھی دی گئی. میرے خیال میں دونوں کے پاس 1015، جتنا آج انڈسٹریل اسٹیٹ ہوتا ہے اتنا کٹھوا سیرامیکس کے پاس تھا، وہ ساہو جین کے پاس تھا. اس کے بعد ایک اور فیز آیا یہاں. وہ فیز آیا کہ سینٹرل گورنمنٹ کے یہ جو بڑے بڑے کارخانے تھے، بڑی بڑی کمپنیز تھیں، ان کے ساتھ جوائنٹ سیکٹر کرنا. تو 2 کمپنیز میں میجر آ گئی. ایک جے کے سگریٹس آ گیا، وہ جموں میں آ گیا. ایک توی سکوٹرز آ گئے. سکوٹرز انڈیا ان دنوں ایک بہت بڑی کمپنی تھی سکوٹر بنانے کی. ویسپا وغیرہ بعد میں آ گئے. یہ لیمبریٹا بنانے والے آپ نے سنا ہوگا، یہ سکوٹرز انڈیا بناتا تھا. تو یہ پرائم انڈسٹریز تھی، فلیگ شپ انڈسٹریز تھی اپنے اپنے فیلڈ میں. تو ان کے ساتھ جوائنٹ سیکٹر کولیبریشن میں وہ 2 یونٹ بھی آ گئے. میرے خیال میں 2 ہی آ گئے جو جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے. ایک جے کے سگریٹس آ گئے جو سگریٹ بناتے تھے. ایک
اس کا آ گیا جو میں بھی کہہ رہا تھا اسکوٹرس انڈیا والا، مگر یہ بھی کوئی خاص کامیاب تجربہ نہیں رہا. کامیاب اس سے دیکھیے، ایک پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں میں. پبلک سیکٹر جیسے دیش کے باقی حصوں میں خراب ہو گیا ویسے یہاں بھی ہو گیا، یہاں تھوڑا جلدی ہو گیا. اور جو یہ جوائنٹ سیکٹر کانسیپٹ تھا کہ سرکار بھی پارٹیسپیٹ کرے گی مگر مینجمنٹ کا رول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس رہے گا. امیچند کے پاس دوسرا تجربہ امیچند پیارا لال اور یہ ساہو جین کا تھا. خیر یہ سلسلے چلتے رہے. خاص اس سلسلے میں جو جس پیش رفت کی توقع تھی ہمیں، اور جس پیش رفت کی ضرورت تھی، وہ پیش رفت نہیں کر پائے ہم. ایک اور دور آیا 70s میں. پھر یہ ڈس ایڈوانٹیج اب کشمیر کا دیکھا گیا کہ ہم انڈسٹریلی نہ ہمارے پاس مارکیٹ قریب ہے نہ را مٹیریل قریب ہے. اگر آپ ریلوے، اس وقت ریلوے ہیڈ سے کاؤنٹ ہوتا تھا انڈسٹریل پوٹینشیل. جتنا آپ ریلوے دیکھیے انڈسٹری میں آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے کوسٹل بیلٹ انڈسٹریلائز ہو گیا. گجرات کوسٹل بیلٹ ہے، مہاراشٹرا کوسٹل بیلٹ ہے، دوسری طرف تامل ناڈو کوسٹل بیلٹ ہے. یہ کوسٹل بیلٹ میں چونکہ را مٹیریل آسانی سے آ سکتا ہے اور بہت کم قیمت پر فیکٹری میں پہنچتا ہے، جہاز سمندری جہاز مال بھی چلا جاتا ہے. وہ تو ہوا ان ایریاز کا جو سمندر کے پاس تھے. جو اندرونی علاقے تھے دیش کے، ہندوستان کے، وہاں ریلوے ہیڈ سے کاؤنٹ کیا جاتا. تو ہمارا نزدیک ترین ریلوے ہیڈ پٹھان کوٹ تھا. تو پٹھان کوٹ سے جتنی آپ دور رہتے تھے اتنا آپ کا پرپورشنل ڈس ایڈوانٹیج رہتا تھا. تو ان دنوں ایک کانسیپٹ چلا کہ صاحب کشمیر کے بارے میں آپ کو لو والیوم ہائی ویلیو انڈسٹری پروموٹ کرنی چاہیے، جس کا مطلب ہے قیمت پروڈکٹ کی زیادہ ہو، والیوم کم ہو، تاکہ یہ جو لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہے ٹرانسپورٹ کا اور آپ ریلوے سے بہت دور ہیں وہ مٹیگیٹ ہو جائے. اور اس کی شاندار مثال ہندوستان مشین ٹولز کی جو واچ فیکٹری تھی یہاں، اور بہت کامیاب واچ فیکٹری، میرے خیال میں ان کا بھی 4000 کراس کر گیا تھا امپلائمنٹ. اور وہ بڑا ایک اسکل لیول اچھا تھا، دوسرا ایجوکیٹڈ انفارمڈ ویل امپلائمنٹ تھی. وہ میں نے دیکھے، میں ان دنوں بھی وہاں گیا ہوں. تو بہت شاندار طریقے سے کام ہو رہا تھا انڈسٹریل ایکٹیویٹی. مگر بعد میں پبلک سیکٹر بھی ڈیفیٹ ہوئے، یہاں حالات بھی خراب ہو گئے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. کوئی خاص نمایاں اس معاملے میں وہ فائدہ ہم نہیں لے پائے جو دیش کے باقی حصوں میں انڈسٹریز نے فائدہ لیا. انڈسٹریز کا، انڈسٹریل اپرچونٹیز کا فائدہ لیا. بینکنگ سیکٹر اتنا کھل گیا، دیش کے پاس پیسہ بہت آ گیا انویسٹمنٹ کے لیے، بینکس پیسے دینے لگے، ایکسپورٹ کے راستے ہموار ہونے لگے، دیش میں کنزپشن بڑھ گیا. اور اس چیز کا جو فائدہ باقی علاقے دیش کے لینے لگے ہم نہیں لے پائے. تب میں ذرا فاسٹ ٹریک کر رہا ہوں، کہانی بہت لمبی ہے کیونکہ ہمیں بات کرنی ہے انڈسٹریل پیکیجز کی، مقصد وہی ہے، تو اس پر ذرا بات کریں. تب ایک سلسلہ چلا کہ صاحب آپ کو انسینٹیو دینے ہوں گے انڈسٹریز کو ان ایریاز میں ڈیولپ ہونے کے لیے. یہ جو رجیم بات کریں تو تب یہ 70s میں یہ بات آ گئی کہ صاحب اگر آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، اگر آپ کو پرائیویٹ کیپٹل یا انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا ہے، آپ کو انسینٹیو دینا پڑے گا. اور انسینٹیوز کیا کیا دے پائیں گے آپ؟ سب سے بڑا انسینٹیو تھا کہ آپ کو زمین دے دیں گے سستے قیمتوں پر، کیونکہ باقی جگہوں پر زمینیں بڑی مہنگی تھیں. یہ ایک انسینٹیو تھا. یہاں یہ انسینٹیو اچھی طرح دیا گیا. آپ اگر جموں میں بڑی برہمنا دیکھیں گے، میرے خیال میں 100 روپے کنال کے حساب سے وہ کرایہ دیتے تھے، اور میرے خیال میں 500 600 یا 1000 روپے قریب پریمیم لیا جاتا تھا، وچ واز 1/50 آف دا ایکچوئل کاسٹ آف لینڈ. جو یہاں بھی انڈسٹریل اسٹیٹ کچھ بن گئے، باغیلی مردان خان ہے، کھنمو میں انڈسٹریل اسٹیٹ بن گیا، بیمنا میں انڈسٹری بن گیا جو ناربل کے پاس ہے. یہ ایک انسینٹیو دیا گیا. اس کے بعد کچھ فسکل انسینٹیوز بھی دیے گئے کہ کچھ سبسڈی دے دیں گے. اس کا بھی سلسلہ چلا. جیسے آپ کا جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس کا 20% 30% سبسڈی دے دیں گے. میں تھوڑا سا میڈیم سیکٹر کے انڈسٹریز کی بات کروں، بہت چھوٹے اسمال اسکیل کی بات ابھی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. ان کا ریکوائرمنٹ کیپٹل کا بھی کمپیریٹیولی کم ہے، زمین کی بھی کم ہے. بڑی میجر جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. انڈسٹریل انسینٹیوز کا یہ رواج جو ہے 70s سے چلا، اور یہ انسینٹیوز امپلیمنٹ ہو گئے، اور یہ دستیاب ہو گئے ہر اس آدمی کے لیے جو ہے آنے کی خواہش رکھتا تھا.
بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پولیٹیسائز بھی ہو گیا کہ باہر کے لوگ آتے ہیں. وہ یہ ریسنٹ نیریٹو میں کہا گیا, زیادہ پرانے, مطلب میں ڈائریکٹر انڈسٹریز رہا ہوں 3-3.5 سال, سب سے زیادہ وقت میں نے گزارا ہے انڈسٹریز میں. تو ہمارے وقت میں پہلا پیکیج ہے, ہمیں کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہمیں دقت ہے زمین کی, کچھ قانون آپ کے ہیں, کیونکہ ہمارے وقت میں ایک تو لینڈ آپ لیز پر لے سکتے تھے, اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے تھے آپ. اس کے بعد ایشو ہوا چونکہ یہ آپ کا لیز لینڈ ہے, یہ آپ مارٹگیج نہیں کر پائیں گے کیونکہ اونرشپ سرکار کے پاس. پھر ہم نے قانون بنایا, نہیں صاحب یہ لیز بھی بینک کے پاس گروی بھی رکھ سکتے ہیں. پھر سب سے بڑا آیا کہ چلو جی اب میں نے انویسٹ کیا, میں گروی بھی رکھ سکتا ہوں, میں بیچ نہیں سکتا ہوں. ہم نے تھرڈ پارٹی ٹرانسفر بھی الگ, ہم نے مطلب اسٹیٹ کمپنی نے تھرڈ پارٹی ٹرانسفر بھی. تو یہ بالکل غلط ہے یہ بات کہ یہاں دقتیں ہیں, کوئی قانون کی دقت تھی. قانون کی کوئی دقت نہیں تھی, یہ تو بعد میں پولیٹیسائزیشن آف اے پرٹیکولر سچویشن کیا گیا. انڈسٹریل ایشو یہ نہیں تھا, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تو جب 370 ہٹایا گیا اس وقت انڈسٹریز نے بھی یہ بات ایک سوال کے جواب میں کہی. تو یہ سچویشن گراؤنڈ پر تھی. پھر فسکل انسینٹیوز کی بات آئی. فسکل انسینٹیوز میں ایک ڈائریکٹ انسینٹیو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 کروڑ پہ انویسٹ کیا, آپ کو 20 لاکھ کی سبسڈی دیں گے. کچھ انڈائریکٹ انسینٹیوز ہوتے ہیں, جیسے ٹیکسیشن کا ریلیف ہوتا ہے, وہ دیا گیا. یہاں ایک طریقہ تھا, جو مال باہر سے اندر ریاست میں آتا ہے وہ ریاست سے باہر جاتا ہے, اس پہ ٹیکس لگتا تھا لکھن پور میں, وہ ٹیکس ایگزمپشن بھی دیا گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز جو تھے انڈسٹری کے لیے بہت بڑے ہو گئے. پھر میں اب انڈسٹریل پالیسی کی طرح آنا چاہتا تو 2002 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک میجر انڈسٹریل پالیسی اناؤنس کی. اس انڈسٹریل پالیسی میں 3600 کروڑ کا انویسٹمنٹ آ گیا. اس انویسٹمنٹ میں کوئی 40 کروڑ کے قریب کشمیر میں انویسٹمنٹ ہوئی, باقی انویسٹمنٹ جموں کٹھوا بیلٹ میں ہوئی. وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہا تھا, حالات ایسے تھے. ایک سچویشنلی, جیسے میں نے کہا ریل جموں پہنچی تھی, اب چونکہ ریل جموں پہنچی تھی تو بڑے برہمنا ٹریک پر ہے, کٹھوا ٹریک پر ہے, وہ ایڈوانٹیج تھا ہی. وہ ایڈوانٹیج صرف یہی نہیں تھا کہ مال باہر سے آ جائے, وہ ایڈوانٹیج ایکسپورٹ کے لیے بھی رہا, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو گیا. دوسرا, ہم اس ڈس ایڈوانٹیج میں رہے کشمیر میں, یہاں کوئی خاص اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. خواب تو بڑے دیکھے گئے, مطلب کوششیں بھی ہوئی. ابھی میں کہوں کہ اسٹیٹ نے وہ جو جیسے آپ کہتے ہیں خام مواد یوز کریے, تو ایپل کنسنٹریٹ پلانٹ بنایا گیا. وہ پھر کیڈبریز نے لے لیا, یا پہلے وہ کیڈبریز نے شروع کیا تھا, پھر ہم نے ٹیک اوور کیا. لکڑی تھی, میچ فیکٹری بنائی, جو میں 70 سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں ہو گئی تھی, مگر کوئی جس کو کہتے ہیں نا کک سٹارٹ, وہ نہیں ہو پایا. کہیں یہ اچھال نہیں دیکھ پائے ہم کہ کوئی اناؤنس ہو گئی پالیسی تو بہت سارے لوگ آ گئے. پہلی پالیسی جس کا میں نے امپیکٹ دیکھا وہ 2002 کی انڈسٹریل پالیسی تھی, کیونکہ اس میں انسینٹیوز یہ تھے. ان دنوں ایکسائز ایگزمپشن بڑا امپورٹنٹ تھا. آپ کوئی چیز بناتے تھے, اگر وہی چیز آپ سمجھ لیں چندی گڑھ میں بنائیں گے, آپ کو 18-19% ایکسائز ڈیوٹی لگتا تھا. اگر وہی چیز آپ جموں بنائیں یا سری نگر بناتے, سری نگر میں تو خیر بنا نہیں, جموں میں ہی بنا, ٹیلی ویژنز بنتے تھے, کلر ٹیلی ویژن, 18-19% پروڈکشن کاسٹ پر ریلیف بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے. یہ اب سمجھ لیں کہ یہ تو قایا پڑ لیتا ہے. تو بڑے لوگ آ گئے, میجر پلیئر, ایل جی وغیرہ سارے آ گئے, انہوں نے وہاں انڈسٹری شروع کی. وہ سلسلہ اس پالیسی میں چلا. مگر اب چونکہ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں, یہاں پینیٹریشن بڑا لو ہوا, ہر لحاظ سے پینیٹریشن لو ہوا. اور میں پھر بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کسی سوچے سمجھے پلان کے تحت پینیٹریشن لو ہوا. سچویشن ہی ایسی تھی, حالات ہی ایسے تھے. ہمارا جیوگرافک ڈسلوکیشن وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اس کا کیا کریں گے ہم. یہ جو ہمارے اب اسٹرنگس ہے وہ کبھی ہم ایکسپلائٹ نہیں کر پائے, ڈس ایڈوانٹیجز کا نقصان اٹھاتے رہے. اب یہ جو نئی انڈسٹریل پالیسی ود افیکٹ فرام 1 اپریل اناؤنس ہوئی منسٹری آف کامرس گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے, یہ وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل پالیسی اینڈ انڈسٹریل پروموشن اینڈ انٹرنل ٹریڈ. پہلے مجھے یہ اس محکمے کی جو ڈیزگنیشن ہے یہ بڑی دلچسپ ہے. ایک تو آپ انڈسٹریل پالیسی کی بات کرتے ہیں, پھر انٹرنل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں آپ. مجھے تو لگتا ہے کہ اس پالیسی میں ایک خاص سوچ چلی گئی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایپلیکیشن آف مائنڈ دکھ رہا ہے. اور ایپلیکیشن آف مائنڈ دیکھنے کا
طریقہ یہ ہے کہ آپ پالیسی کے پیرامیٹر دیکھیں گے. ایک تو اوور آل پیکیج دیکھیں گے, اور پھر یہ جو ایریا وائز سچویشنز ہیں ان کو کیا ہینڈل کیا گیا ہے پالیسی. پہلے میں بتا دوں کہ اس میں جو فسکل انسینٹیوز بھی ہیں وہ سب پرانی پالیسیز سے زیادہ ہیں اور ہر لحاظ سے زیادہ ہیں. مگر بہرحال میرا تجربہ بھی یہ ہے, اور آپ اکنامکس کے جرنلسٹ بھی رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹیشن پر بات آ جاتی ہے. جتنا ہیسل فری امپلیمنٹ کریں گے اتنا ہی اچھا امپلیمنٹ ہوگا. پالیسی رہتی ہے, تو امید ہے آپ کی بار ہیسل فری رہے گا, کیونکہ پرانے فیلیئرس کا تجربہ ہے. میں آپ کو گناتا ہوں چند انسینٹیوز اس میں ہیں اس پالیسی میں. ایک انسینٹیو ہے کیپٹل انویسٹمنٹ سبسڈی. یہ پہلے بھی تھی. 30% آپ کو پلانٹ اینڈ مشینری پر جو آپ انویسٹ کریں گے, بلڈنگ پر انویسٹ کریں گے, اس 30% آپ کو ملے گا. اس کی سیلنگ 5 کروڑ تک بڑھا دی گئی ہے. سبجیکٹ ٹو میکسیمم 5 کروڑ آپ کو 30% سبسڈی ملے گی. یہ سب سے بڑا انسینٹیو ہوتا ہے کیپٹل میں. اس میں ایک اور انسینٹیو ایڈ کیا گیا آپ کی بار جو پہلے نہیں تھا. انہوں نے کیپٹل انویسٹمنٹ سبسڈی ہی نہیں دی, کیپٹل انویسٹمنٹ پر انہوں نے انٹرسٹ سبوینشن بھی کیا. انٹرسٹ سبوینشن یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ سود دیتے ہیں بینک کو, بینک سے قرضہ اٹھاتے ہیں, اس پر جو آپ کو انٹرسٹ لگے گا اس کو بھی ہم سبسڈائز کریں گے, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. کیپٹل پر نہیں ہوتا تھا, ورک کیپٹل پر تھا. وہ بھی اب دیکھیے ریشو کیا دیا گیا ہے. آپ کو بتاؤ بینک انٹرسٹ کیا ہے آج کل, 5%, 6% کی ڈپازٹ کا انٹرسٹ 4, 4.5 ہے, 5.5, 6 کے قریب, 6.5 میرے خیال میں 6 اب نہیں ہے. اٹس ہاورنگ بٹوین 4.5 to 5%. اس میں آپ کو 5% سبسڈی ملے گی. اب 5% سبسڈی کا مطلب ہے کہ کبھی آپ کو اگر آپ کا لون 5% پر تو 0 ہو گیا, تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو منیمم 2% ہم لیں گے. تو ایفیکٹیولی آج آپ جو بینک سے فیکٹری لگانے کا قرضہ لے لیں گے اس میں آپ کو 30% سبسڈی اور 2% انٹرسٹ دینا ہے. آپ اندازہ کریں یہ کتنا زبردست انسینٹیو ہے. اس کے بعد ورکنگ کیپٹل پر پہلے بھی انسینٹیو تھا. میرے خیال میں آدھا ہم دیتے تھے, 50%, پورا یاد نہیں, 10 لاکھ کی سیلنگ تھی. اب وہ سیلنگ بھی بڑھ گئی ہے اور انٹرسٹ منیمم 1% کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ورچولی آپ کو بالکل انٹرسٹ فری قرضہ مل رہا ہے. اب دیکھیے اسٹرینگس کیا ہوتی ہیں, یہ بڑی بات, یہ باتیں ہیں. جی ایس ٹی پہلے بھی اب نیگوشیٹ کرتے رہے, خیر کشمیریوں کو اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں, ہم جب بناتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت, جی ایس ٹی ریفنڈ بھی نہیں چاہیے. جی ایس ٹی والا مسئلہ کہ جی ایس ٹی بڑھا دینا پڑتا ہے, جی ایس ٹی کو بھی 100% کر دیا ہے. ایگزیکٹ جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے اس انویسٹمنٹ کی 100% ویلیو تک آپ کو جی ایس ٹی ریفنڈ ملے گا. تو فسکل انسینٹیوز بہت زیادہ ہیں. میں اس سے آگے اب جو میری دلچسپی جس میں ہے, جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں, اور جس میں میری خواہش ہے اور امید ہے کہ کشمیر بینیفٹ ہوگا, اس میں 2 سیکٹرز کو پہلی بار ڈال دیا گیا ہے. ایک ٹورزم. یہ سارے انسینٹیوز اب آپ کو ملیں گے اگر آپ ٹورزم پروڈکٹ کسی طریقہ کو لانچ کریں گے. پروڈکٹ میں ہوٹل ہی نہیں ہے, پروڈکٹ میں اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے, ایڈونچر ایکٹیویٹی ہے, ہیلتھ ٹورزم ایکٹیویٹی ہے, اسپا بنائیں گے آپ, وہ سارے انٹائٹلڈ رہیں گے انسینٹیوز کے, ہر ٹورزم پروڈکٹ. اس کے علاوہ, اور یہ پہلی بار اس دیش میں کہا گیا ہے, انٹروڈیوس کیا گیا ہے, مجھے ایک حد تک پلیزنٹ سرپرائز بھی ہوا جب میرے سے ان کی اس ڈپارٹمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں پالیسی اناؤنس کرنے سے پہلے. تو مگر پالیسی تو خیر انہی کی تھی, کبھی مشورے میں مجھے شامل کیا گیا. آپ کے پاس اگر ہیریٹیج جو ہے, ہیریٹیج کو انڈسٹری ڈکلیئر کیا گیا. اگر آپ کے پاس پرانا گھر ہے, اس کو یہ پالیسی بتاتی ہے اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے نیو انڈسٹریل یونٹ. یہ چکرانے والی بات ہے. میں دنیا کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ نظر نہیں ہے مجھے. ہندوستان میں تو خیر پہلی بار یہ سوچا گیا, کرنے کی بات ہی نہیں, کہ آپ کا پرانا مکان ایک انڈسٹریل یونٹ, آپ کا ریڈی میڈ, جتنا خراب وہ مکان ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ انڈسٹریل یونٹ بن گیا. اب آپ انڈسٹریل یونٹ میں کیا انسینٹیو لیں گے, یہ سنیے آپ. اگر یہ ابنڈنڈ ہاؤس ہے اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے اور اس کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں,
پھر اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ان کمرشل ایکٹیویٹی. کمرشل ایکٹیویٹی میں ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ صرف یہ کمرشل ایکٹیویٹی انٹائٹل ہے. کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی، ریسٹورانٹ، دکان، اکوموڈیشن، کلچر، کرافٹ، وہ سارا انڈسٹریل انویسٹمنٹ مانا جائے گا. اس میں یہ سارے انسینٹیوز جو میں نے اوپر گنے دیے جائیں گے. اگر آپ کی کھڑکی ٹوٹی ہے پرانے مکان کی، دروازہ ٹوٹا ہے، اس کا پلاسٹر اکھڑ گیا ہے، چھت بگڑ گیا ہے، اور یہ چیزیں آپ ریپلیس کریں گے، آپ کو یہ ٹریٹ کیا جائے گا یہ ریپلیسمنٹ ایز اف آپ پلانٹ اینڈ مشینری میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سوچ ہے. میں تو کمپلیمنٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سوچا. یہ سارا عمل جو ہے یہ ابھی ایک انڈسٹریل پالیسی میں ہے. اس کے بعد گائیڈ لائنز آتی ہیں. کچھ گائیڈ لائنز انہوں نے دی ہیں، مطلب ڈیفائن کیا ہے کہ ہیریٹیج کو کیسے ڈیٹرمن کریں گے. یہ مکان ہے، اس کو کون کہے گا، اس کو انسینٹیو ملا ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ASI نے دکھا ہو اگر کیا ہو. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اسٹیٹ آرکائیوز نے کیا ہو. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انٹیک نے اس کو لسٹ کیا. مجھے تو خوشی ہوئی کہ جب ہم لسٹنگ کرتے تھے 15 سال پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کیا نکلے گا اس لسٹنگ سے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے ہم مکان گن رہے ہیں. آج مجھے پتہ چلا وہ لسٹنگ اب کام آئے گی کشمیر میں ایک اکنامک بیس کو اپلفٹ کرنے کے لیے. سو یہ کلچرل انڈسٹریز میں جو انویسٹمنٹ ہے یہ سارے ہندوستان میں پہلی بار سوچا گیا ہے اور پہلی بار آفر کیا گیا ہے. ہماری جو اب یونین ٹیریٹری ہے جموں کشمیر میں کیا گیا ہے. تو اب وقت ہے اس کو ایک اور نظر لگانے کا، اور اب وقت ہے، چیلنج ہے. یہ چیلنج یہ ہے کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں. ایک تو فیتھفلی سنسیئرلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کوئی دھوکے بازی کا عمل نہیں آنا چاہیے، وہ تو خیر بیسک ہے، ٹرانسپیرنٹلی کرنا چاہیے. دوسرا یہ انوویٹو ہے سارا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت انوویٹو ہے یہ معاملہ. اور چونکہ معاملہ انوویٹو ہے، اس میں انوویٹو تھنکنگ کی ضرورت پڑے گی. جب ایک افسر جائے گا وہ کیسے ڈیٹرمن کرے گا یہ جو مکان ہے اس کو، اس کے دماغ میں فٹ بات کیسے آئی. یہ ایک انڈسٹری ہے، کھڑکی بدلنا انڈسٹری کبھی سوچا نہیں گیا تھا نا، آج کی باری سوچا گیا. تو امپلیمنٹیشن سٹیج پر UT کو بہت کام کرنا ہے. بھارت سرکار نے جو کرنا تھا کر گیا. انہوں نے یہی نہیں کیا. دیکھیے میٹیکولس کیا ہے، کہیں کہیں یو مسٹ گیو ایوری بڈی دا ڈیو دے ڈیزرو. ایلوکیشن دیا گیا کہ یہ 10 سال پالیسی رہے گی. 28,400 کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا 10 سال میں دے گی. ہر سال 2800 کروڑ دے گی. یونین بجٹ میں ہر سال اس پالیسی کے مد میں الوکیشن ہوگا 2800 کروڑ کا. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اب امپلیمنٹیشن سٹیج پر یہاں دیکھنا ہے کیسے کریں گے. اور ہمارے آفیسرز جو ہیں، مڈل لیول آفیسرز جن کا اہم رول اس میں رہے گا سیکورٹی وغیرہ میں، ان کو میرے خیال میں ٹرین کرنا پڑے گا. میں بھی کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں بات ہو پاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک نیا چیلنج ہے اس پالیسی کے لیے. اس نئے چیلنج کے لیے نئی سوچ چاہیے. نئی سوچ ٹریننگ سے آئے گی، ورک شاپ سے آئے گی. نئی سوچ ایک انگیجمنٹ سے آئے گی، وہ انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ سبسٹینشیل ایکسپینشن اس میں ہے. آپ کے پاس ہوٹل ہے، ریسٹورانٹ ہے، اب اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پیسہ اور خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے اس میں 25% پیسہ خرچ کیا، جیسے اگر 5 کروڑ کا ہوٹل ہے، آپ نے اس میں 1.25 کروڑ روپے خرچ کیا، وہ سبسٹینشیل ایکسپینشن ایکولنٹ ٹو نیو انویسٹمنٹ آ جائے گا. اب اندازہ کریں کہ کیا ایک بڑا ونڈو کھولا گیا ہے. بٹ میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ صرف ونڈو کھولا گیا ہے. الٹیمیٹلی امپلیمنٹیشن سٹیج پر آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم تو ڈائریکٹ، میں چونکہ کلچر سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ کلچر انڈسٹریز کے لیے، جس میں ہیریٹیج بھی شامل ہے، ایک اسکیم ایسی آ گئی ہے جو ہم کو بہت آگے لے جا سکتی ہے. آپ اخبار میں ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ اپنی طرف سے پروپیگیٹ کریں گے. اسٹیک ہولڈرز باقی جو ڈائریکٹ فائنینشیل بینیفٹس میں سے ہیں وہ الگ لوگ ہیں. سب ان کو مل جل کے اس پالیسی کو اوپنلی ویلکم کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹلی امپلیمنٹ ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے ہیسل فری امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر یہ ہوتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ جو پالیسی 10 سال کے لیے ہے، تو یہ پالیسی یہاں کی، میں نہیں کہتا کایا پلٹ جائے گی. ڈیمانڈ بہت ہے، حالات میں بہت فرق پڑ جائے گا. امپلائمنٹ کے حالات میں فرق پڑ جائے گا، انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں، اکانومک ایکٹیویٹی میں فرق پڑ جائے گا، ایک آؤٹ لک میں فرق پڑ جائے گا. جو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، جی ہم ایک پرانی تہذیب ہیں، ہمارے پاس آرکیٹیکچر ہے،
ہمارے پاس کلچر ہے، اس کو جس شیپ اور فارم میں پروموٹ کرنا چاہیے اس شیپ اور فارم میں اس پالیسی سے پروموٹ ہوگا. پالیسی میں یہ ہے کہ رجسٹریشن آپ کی 2025 تک ہے. آج آپ یونٹ شروع، آج 1 اپریل 2021 سے 31 مارچ 2025 تک آپ یونٹ اپنا رجسٹر کر سکتے ہیں. جس دن آپ رجسٹر کریں گے اس کے 3 سال کے اندر اندر آپ کو پروڈکشن میں آنا ہے. اس کا مطلب ہے جو یونٹ 31 مارچ 2025 کو رجسٹر ہوگا وہ 2037 تک یہ انسینٹیو اویل کر پائے گا. تو اسٹریچ آف دا پالیسی جو ہے اس کا بیس لیول ہے 1 اپریل نوشنلی، کلوزنگ لیول ہے 31 مارچ 2037. یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ یہ سلسلہ کم از کم یہ سلسلہ ہمیں کچھ آگے لے جائے گا. یہ جو حالات ہیں، یا اقتصادی ڈپریشن ہے یا بے روزگاری ہے، ان مسئلوں کو حل کرنے میں مدد کرے گا.